پیغام پاکستان یہ 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے ایوان صدر سے جاری ہوا ہے. 2000 سے زیادہ علماء نے، جن میں اہل حدیث دیوبند، بریلوی اہل سنت، دیوبند اہل سنت، جن میں اہل تشیع سب شامل تھے، سب نے سائن کیے. دیوبند میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب، وفاق المدارس العربیہ کے سربراہ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر، ان کے دستخط، علامہ محمد احمد لدھیانوی ان کے دستخط، علامہ طاہر محمود اشرفی ان کے دستخط، اور اہل حدیث میں علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کے دستخط، اور آپ کے بھائی ضیاء اللہ بخاری کے سائن. اور اتفاق یہ ہے جب وہ سائن کیے گئے تو پہلے نمبر پہ جو سائن ہوئے نا، پہلے نمبر پر وہ پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب کی، سب سے پہلے سائن ان کے ہوئے. 13ویں نمبر پہ میرے سائن ہے، دوسرے نمبر پہ علامہ لدھیانوی صاحب کے سائن. ہم آپ سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو پوری قوم کہہ رہی ہے، پوری ریاست کہہ رہی ہے، پورا ملک کہہ رہا ہے، ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں، ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں، ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں. وفاق المدارس السلفیہ، وفاق المدارس العربیہ، وفاق المدارس الشیعہ، تنظیم المدارس پاکستان، رابطۃ المدارس، یہ سب کہہ رہے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہو، کسی کلمہ گو کو کافر اچھی کہو. تو یہ گل سارے کہیں تو ٹھیک ہے، تو جو ضیاء اللہ بخاری کہہ دیں تو پھر ضیاء اللہ بخاری رافضی ہے، پھر یہ اہل حدیثوں سے نکل گیا. یہ سارے کہیں تو ٹھیک ہے، میں کہوں تو غلط ہے. دوسری بات توجہ سے سننا، ضیاء اللہ بخاری امام بارگاہوں میں جاتا ہے تقریریں کرنے، اس واسطے جناب یہ رافضی ہو گئے. واہ سبحان اللہ، کیا دلائل ہیں آپ. جس کو کہتے ہیں نا رافضیت، ہم اس پہ کروڑ لعنت بھیجتے ہیں، کروڑ لعنت. دنیا کا ہر مسلمان اس پہ کروڑ لعنت بھیجتا ہے. اور جو ناسبیت ہے اس پہ بھی ہم کروڑ لعنت بھیجتے ہیں. ہمارے بزرگ ہمارے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، روحانی ہمارے مرشد ہیں، مناظر اسلام علامہ رانا شمشاد سلفی صاحب تشریف فرمائے. میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے بھائی شیر پنجاب علماء کی کثرت، ذاکر الرحمان صاحب، میں ان سب کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے گھر میں بیٹھو مرکز شیخ القرآن میں، جنہوں کہتے ہیں امام بارگاہ، وہ ایک الگ شے ہوندی ہے تے درسگاہ، مدرسہ، یونیورسٹی، مسجد یہ الگ ہوندی ہے. خانقاہ الگ ہوندی ہے تے مسجد کیوں جی ہمیں مدرسہ محمدیہ کانے والا اندر کلاس روم الگ نے تے مسجد ساڑی ایویں. جو میں آج چیلنج کر رہا ہوں، پوری جرت سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر، میں نے آج تک میں نے جس کو امام بارگاہ کہا جاتا ہے، حالانکہ میں امن کمیٹی کا 32 سال سے چیئرمین ہوں پورے ساہیوال ڈویژن کا، میں امن کمیٹی کے فیصلے کرتا ہوں، جو فیصلے کمشنر سے نہیں ہوتے، ڈی آئی جی سے نہیں ہوتے، اللہ کی قسم وہ میرے پاس بھیجتے ہیں. اور میں جڑا فیصلہ کردا، نہ کوئی شیعہ اعتراض کردا، نہ اہل حدیث کردا، نہ دیوبندی کردا، نہ بریلوی کردا، سارے من لیں. اللہ سارے جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں کہہ رہا ہوں، جس کو اس ساری ذمہ داری کے باوجود جس کو امام بارگاہ کہتے ہیں نا، میں نے آج تک شیر پنجاب، میں نے آج تک اللہ کی قسم
جو امام بارگاہ ہوتی ہے اندر سے نہیں دیکھی کہ امام بارگاہ ہوتی کیسے. میں نے نہیں دیکھی. آئی تقریر کرنا تو بڑے دور دی گل ہے نا کہ تقریر کیتی جا کے ہوتے. میں نے آج تک امام بارگاہ اندر سے نہیں دیکھی. کسی درسگاہ میں جانا, کسی یونیورسٹی میں جانا, کسی دارالعلوم میں جانا اور جا کے وہاں پر اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ کے سنانا, بخاری شریف کا نام لے کر, امام بخاری کا نام لے کر, امام مسلم کا نام لے کر, امام ترمذی, امام ابو داؤد, امام نسائی, ابن ماجہ, امام احمد بن حنبل, امام ابن تیمیہ اور سید نذیر حسین محدث دہلوی, مولانا ثناء اللہ مرسری اور حضرت حضرت مولانا نواب صدیق الحسن خان کا نام لے کر ان کی کتابوں کا حوالہ دے کے تقریر کرنا کسی دارالعلوم میں جا کر, چاہے وہ دیوبند کا ہو, چاہے کسی بریلوی کا ہو, چاہے کسی اہل تشیع کا, یہ حرام ہے. یہ ٹھیک ہے کیوں جناب؟ یہ ٹھیک ہے کہ حرام ہے؟ حق بیان ہونا چاہیے. مجھے ابھی ہم بیٹھے تھے, مناظر اسلام ہمارے روحانی مرشد بات سلفی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جب مجھے میرے بزرگوں نے, میرے استاد محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالی نارنگ منڈی میں چھوڑ کر آئے, 3 نصیحتیں فرمائی تھی. ان میں ایک نصیحت یہ فرمائی تھی کہ بیٹا شمشاد, تیرے علاقے میں چاہے اہل حدیث ہو موجود ہے سامنے, اس لیے سنا رہا ہوں, اور حضرت استاد العلماء اور جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بانیان میں سے تھے, پہلے ناظم اعلیٰ, دوسرے امیر سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کے بعد وہ ان کے استاد محترم فرماتے ہیں بیٹا شمشاد, تیرے پورے علاقے میں چاہے کوئی اہل حدیث ہو, چاہے دیوبند ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے شیعہ ہو, چاہے کوئی عیسائی ہو, اس کی خوشی میں بھی جانا ہے, اس کی غمی کے اندر بھی جانا ہے. یہ ہے دعوت, یہ ہے تبلیغ, یہ اسلام, یہ رسول اللہ کی سنت, یہ خلفائے راشدین کی سنت. دروازے بند کر لو, کھڑکیاں بند کر لو. ہاں جی, کیوں؟ سانو کہہ دی آواز نہ سنائی دے, ساڑی آواز کو نہ سنے. کیوں نہ سنے؟ ہم دلیر لوگ ہیں, کتاب و سنت کے دلائل سے اللہ نے ہمارا سینہ بھرا ہوا ہے, تم ہمیں چھپا کے رکھنا چاہتے ہو. انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کے کونے کونے تک جائیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ نے قرآن میں نبیوں کے واقعات بیان کیے. ابراہیم علیہ السلام نے جو مناظرہ نمرود کے ساتھ کیا تھا, کہاں پہ کیا تھا؟ وہ نمرود کی جگہ پہ کیا تھا یا اپنی جگہ پہ کیا تھا؟ اور فرعون کے ساتھ جو مناظرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا, وہ کہاں پہ کیا؟ نبی پاک طائف میں تشریف لے گئے, آپ یہود کے پاس کئی بار گئے. اور میرے بھائیوں, یہ چیزیں غلط ہیں جو آپ اچھال رہے ہیں, مجھے ان سے کچھ نہیں فرق پڑنے والا. تیسری بات میں نے پھر دہراتا ہوں, میں اگر جس دارالعلوم میں میں گیا ہوں نا, اس دارالعلوم میں صرف میں ہی نہیں گیا, حضرت سلفی صاحب بھی تشریف لے کر گئے, پورا وفد علماء اہل حدیث کا گجرانوالہ سے گیا, ایک پوری لسٹ ہے. جامعہ کوثر میں گیا ہوں, آئی تھے ہون نواسا حضرت شیخ القرآن دے فاضل نوجوان ساڑے پائی, اے بھی تشریف فرما سن. علامہ رفیق طاہر صاحب یہ فروخ آباد, ان کا بیٹا عالم دین, وہ وہاں موجود تھا. جامعہ سلفیہ اسلام آباد, اس کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر علامہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر علامہ طاہر محمود صاحب جامعہ سلفیہ کے جو ڈائریکٹر جنرل, وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے. انہیں سارے نے کڈو میرے نال, جب کڈن تے آئے جائے تماشا بنایا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے. کہہ دو آمین. تیسری بات ماشاء اللہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شیر پنجاب نے ایسی گل کہہ دی کہ اخیر دی گل. حضرات, تیسری بات کہ یہ شیعہ حضرات کے ساتھ ہی اٹھتا ہے بیٹھتا ہے, یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں, مجھے بھائی ذاکر الرحمان صدیقی صاحب نے پابند کیا تھا کہ ضرور بات آپ نے کرنی, مگر میں نے بات نہیں کرنی تھی.
میں نے اللہ کے سپرد کیا ہوا معاملہ. میں ایک ہی دعا پڑھتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی, جو میرے نبی پاک علیہ السلام نے پڑھی تھی. اللہ کی قسم میری ماں نے مجھے وہی دعا سکھائی بچپن سے, حسبی اللہ و نعم الوکیل, بس. اور میری ماں مجھے یاد آئیں تو میں ایک گل سنا دا. اے شعر نے میں بچپن سے یاد کیتے آدھی والدہ کولوں, اے نہیں امت تیری نبی پیاریا, کڑ کڑ نویاں رسماں دین وگاڑیا, ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمراہی ہے, چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی ہے. اے شیخ القرآن کی جو چٹھی آسمانی ہے نا, اے میں نے ادھی یاد سی بچپن سے, اور میری والدہ کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائی, انہوں نے مجھے سکھائی تھی. حضرات, تیسرا یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. واہ بھائی واہ. اور ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے جس ملک میں ہم رہتے ہیں. جب ہم ہندوستان میں اکٹھے تھے, مولانا سید داؤد غدنوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے پوچھے, حضرت سیاسی رہنما بھی رہے ہیں ملکی لیول کے, ذرا سے پوچھے سیاست کسی ملک میں کیسے کی جاتی ہے. کانگریس پارٹی تھی, آل پنجاب کے صدر تھے حضرت مولانا سید محمد داؤد غدنوی رحمۃ اللہ علیہ. اس کانگریس میں صرف اہل حدیث نہیں تھے, تمام اکابر فکر کے مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, سکھ بھی شامل تھے. اور کسی ملک میں رہنے کے لیے دوسروں کے ساتھ بندہ اٹھتا بیٹھتا نہیں. نجران کے عیسائی نبی پاک کے پاس آئے یا نہیں ہے, وہ مسلمان سی, نبی پاک نے مسجد نبی میں ٹھہرائے, آقا نے کھانے گھر سے لا کے ان کو کھلائے. تو میرے بھائیوں, میں پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی, حالانکہ میری تنظیم ہمیشہ ان سے الگ رہی, لیکن میں ان کی سیاسی فراست کو اس لحاظ سے سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ اس ملک میں رہتے ہوئے یہ کام کیے. متحدہ مجلس عمل قائم ہوئی ہے نہیں 2 دفعہ, کیوں جناب؟ صدر پہلی بار کون تھے؟ قاضی حسین احمد صاحب اور مولانا نورانی صاحب, اور جنرل سیکرٹری تھے مولانا فضل الرحمان صاحب, اور سینئر نائب صدر ساجد میر صاحب, پروفیسر ساجد میر صاحب اور ساجد نقوی صاحب. ابھی پھر دوبارہ وہ مجلس عمل قائم ہوئی تو پھر اسی طرح نائب صدر حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب بھی ہیں, ساجد نقوی صاحب بھی ہیں. وہ کئی بار 106 راوی روڈ میں وعد امت کانفرنس میں ابھی کچھ دن پہلے تشریف لائے. نقوی صاحب یہاں تشریف لائے. میں کوئی بطور تانا بات نہیں کر رہا, میں بری بات سمجھتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے. تنظیم کے اختلاف اپنی جگہ پر ہے, شائستگی آداب اپنی جگہ پہ رہتے ہیں. میں ہمیشہ ان چیزوں کا قائل رہا ہوں, اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ساجد میر صاحب وہ ہمارے بزرگ ہیں. ملی یکجہتی کونسل قائم ہوئی, اس کونسل میں علامہ ساجد نقوی صاحب اہل تشیع کے سربراہ وہ بھی شامل, ساجد نقوی صاحب بھی شامل تھے, ساجد میر صاحب بھی شامل تھے, اور اس کے نائب صدر حضرت پروفیسر علامہ عبد الرحمان مکی صاحب, اس کے ایک نائب صدر علامہ شیخ الحدیث مولانا عبد الغفار روپڑی صاحب, اس کے ایک نائب صدر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. یہ لسٹیں میرے پاس موجود ہیں. اس کے سینئر نائب صدر علامہ ساجد نقوی صاحب, اور اس کے صدر ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب. یہ اچھی بات ہے, ملک کے اندر اتحاد قائم کرنے کے لیے یہ اچھا کیا انہوں نے. آپ بتائیں اچھا کیا یا برا کیا؟ اچھی بولو. تے جے میں جا کے ان سارے تو بعد ریکارڈ شیر پنجاب یہ ہوں گی ریکارڈ, ان بزرگوں کو دیکھ کر میں ان سب سے بعد میں جا کر ملی یکجہتی کونسل میں شامل ہوا, سب سے آخر میں. جڑا سارے تو آخر چیز جا کے شامل ہون ڈیا وہ بن گیا رافضی, تے باقی سارے ٹھیک. اللہ تنو انصاف کرن دی توفیق عطا فرمائے. چوتھی بات کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ جو سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے, جو نیچے باندھتا ہے, جو ہاتھ چھوڑتا ہے, اگر کوئی اپنی تحقیق کے مطابق اس کا یہ جذبہ کہ رسول اللہ کی سنت یہ سمجھتا ہے, اور میں نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے, میرے ساتھی ابھی الحمدللہ سلامت ہیں, جو جا کر جامعہ لاہور الاسلامیہ کے نائب شیخ الحدیث حضرت مولانا زید صاحب سے پوچھو, مولانا سید عبد الرحیم شاہ صاحب راجن پور سے جا کے پوچھو,
دیوبندی بہت بڑے خطیب مولانا طیب صاحب سے پوچھو, مولانا افتخار صاحب سے پوچھو, یہ میرے سارے کلاس فیل ہوتے مدینہ یونیورسٹی میں, ان سب سے پوچھو یہ وہ طالب علم ہے جس نے کبھی ایک ناغہ نہیں کیا تھا. مدینہ یونیورسٹی میں 5 سال میں ایک میرا ناغہ نہیں ہے, ایک ناغہ. ایک ناغہ ہوتا نا بخار ہو گیا, میرا ایک ناغہ نہیں, ایک پیڑ دا ناغہ. اور سارے دا بہت نمبر میں الحمدللہ لے. اور ہم نے وہاں پہ پڑھا ہے کہ سبب الاختلاف, آداب اختلاف, اختلاف ہر مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے. اور فقہی مسائل کی بات ہم نے کی. اور ایک اچھے بھلے بزرگ رہنما میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, وہ میں نے نام اب نہیں لینا ان کا, اور مجھے یقین ہے کہ میرا نام لیے بغیر انہوں نے جا کے پتہ نہیں سیاق و سباق سے ہٹ کر ان سے بات کی ہے, جس کی بنا پر ان کی زبان سے وہ الفاظ ابھی مجھے ساتھیوں نے یہاں پہ بھی سنا ہے. میں ابھی ان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں, چونکہ وہ یہ کہہ رہے کہ میں اس بندے کو نہیں جانتا. مجھے تو وہ جانتے ہیں ذاتی طور پر. ایک شیخ الحدیث سے جھوٹ نہیں بول سکتا نا کہ ایک بندے کو ذاتی طور پہ بہت قریب سے جانتے ہو, بھائیوں جیسا تعلق, اور وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. یہ اس بات کی دلیل ہے میرے نزدیک کہ وہ میرے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں کہہ دے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ نے پیر محب اللہ شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ, پیر آف جھنڈا کا نام سنا؟ پیر بدیع الدین شاہ راشدی پیر آف جھنڈا ان کے چھوٹے بھائی تھے, بہت بڑے دونوں محدث تھے, ان کا نام سنا؟ بڑی شخصیات تھیں. حضرت شیخ القرآن ان کی دعوت پہ کئی بار وہاں تشریف لے کر گئے سندھ میں, میں بھی کئی بار حاضر ہوا ان کی دعوت پر. وہ دونوں بھائی اہل حدیث, دونوں شیخ الحدیث, دونوں بہت بڑے محدث. ایک بھائی کی تحقیق یہ تھی کہ رکوع کے بعد جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا سجدے میں جانے سے پہلے, تو اس کو ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے, پھر ہاتھ اس کو باندھنے چاہیے. یہ ان کی تحقیق تھی. بڑے بھائی پیر محب اللہ شاہ راشدی ان کی تحقیق تھی کہ نہیں, رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے. حضرت مجتہد العصر حضرت مولانا حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میرے پاس پڑھی ہے, اس کتاب کا نام ہے ارسال الیدین بعد الرکوع. ارسال الیدین بعد الرکوع. اب توجہ فرمائیں, اب ہاتھ باندھنا اور ہاتھ چھوڑنا یہ الگ الگ دو شکلیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں جناب؟ تو باندھنے والا بھی اہل حدیث, چھوڑنے والا بھی. اچھی بولو, کسی نے غلط کہہ سکنے سے, کسی کیچڑ اچھال سکنے. تو جے میں یہ گل کہی کہ جڑے اختلافات امام شافعی دے درمیان, امام ابو حنیفہ دے درمیان, امام مالک دے درمیان, امام بن حنبل دے درمیان, سانو اوتھے اے جذبہ رکھ لینا چاہیے تے مینوں چوکے دے او قبر پرست تے او شرک تے پتہ نہیں کتھے کتھے لے گئے. مثال میں فقہی مسئلے کی دے رہا ہوں, باتیں آپ عقیدے کی جا کے کر رہے. آخری بات, اور آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں اس بات کے ساتھ, حضرات یزید کے بارے میں نعوذ باللہ میری کوئی پورے پاکستان میں جا کے تقریر 32 سال کی ڈھونڈ لیں, کوئی ایک لفظ کسی صحابی کے بارے میں, کسی ایک صحابی کے بارے میں. اور میں نے تو تب صحابہ کی شان بیان کی تھی جب میرے اوپر اعتراض کرنے والے جا کے ان کی طریقے پیدائش اٹھا کے دیکھ لیں. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری تقریریں تب کی ہوں گی جب یہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. نکے نکے ان لاتا اگے میرے گانا کڈن واسطے, واہ بھی واہ. میں کوئی بچہ نہیں گا, میں دین پڑھیا تو نال میں LLB کیتا ہے. میں LLB کیتا یہ اس واسطے سی کہ میرا جڑا پنگا لے گا نا نجائز, تو میں انشاءاللہ میں اج بدتمیزیاں نہیں کردا ہوندا سی, میں پھر صحیح طور تے نبڑاں گا انشاءاللہ الرحمن. میں نے بہت طریقے آندے نے اللہ دے فضل و کرم دے نال. سید ہوں, میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتا, یا مت سمجھے. آخری بار یہ کہنے لگا ہوں, صحابہ کے بارے میں کہتے ہو. اے میرے بھائی بیٹھے نے پاکستان علماء کونسل ضلع شیخوپور صدر, دیوبندی مسلک کے سے تعلق ہے. علامہ طاہر محمود اشرف صاحب میرے بھائی ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں. یہ شاید تو تسی یہ نہ جانتے ہو, وہ شیر پنجاب تو سن 86 دے 85 دے میری تیرے دوستی ہے. 85 ہوں سن کنا گا 2019 34 سال ہو گئے نا, میرے منہ 32 سال نکلی جاتے. 85 میں میری ان کی دوستی تھی, ہم کٹھے ہوئے تھے جامعہ رحمانیہ گجرانوالہ. حضرت شیخ الحدیث مولانا
اکرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہلی تقریر میں نے وہاں ان کے ساتھ کی. یہ کل کی باتیں لگتی 34 سال گزر گئی. 85 کی بات کر. حضرات میں عرض کر رہا ہوں کہ میری ایک تقریر ہے بلدیہ گراؤنڈ سائیوال کی. مجھ سے پہلے تقریر کی مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ نے اور مجھ سے بعد میں تقریر کی مولانا ضیاء الرحمان فروقی رحمۃ اللہ علیہ. درمیان میں نے تقریر کی. 50 منٹ کی تقریر ہے میری وہ. اور میری تقریر پہ جو تبصرہ کیا مولانا فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بھی ٹیپ میں موجود ہے اور اس کا کلپ بھی موجود ہے, وہ بھی سن لیں. اور موضوع پتہ کیا تھا؟ اس کانفرنس کا عنوان تھا علی معاویہ بھائی بھائی کانفرنس. کسی کانفرنس کا موضوع علی معاویہ اچھی بولو. علی معاویہ بھائی بھائی. یہ مینو کوس دے پھر دینے اج ایک کلپ نہیں چڑھاوے گا. میں کلپ شیخ القرآن مرکز جو بیان کر رہے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نبی پاک کا جو صحابی ہے وہ بلال حبشی ہو, وہ عمار ہو, یاسر ہو, سلمان ہو, مقداد ہو, حضرت معاویہ ہو, اور جس حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن نے صلح کی ہو, بخاری اس کو برا بھلا کہہ سکتے؟ جو میرا چیلنج ہے پورے پاکستان میں سے میرا کوئی ایک جملہ سنا دو یا میری تحریر کا ایک لفظ لا کے دکھا دو, میں اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار. لیکن میں تانوں نے اس تو با اجازت نہیں دینی. کل تک شام تک کلپ نہ چکے تسی تو پھر انشاءاللہ. اور آخری گل ہے جو علمی طور پر میں اپنی طرف سے نام پیش کر رہا ہوں اپنے روحانی باپ حضرت مولانا علامہ شمشاد سلفی صاحب کا, میں ان کا نام دے رہا ہوں. میں اپنے روحانی باپ حضرت استاد العلماء مولانا علامہ حافظ عبد الرحمن مدنی دامت برکاتہم العالیہ, چونکہ ان کے والد گرامی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حسین روپڑی رحمہ اللہ تعالی میرے بزرگوں کے علامہ سید حبیب الرحمن شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے استاد تھے, وہ میرا استاد گھرانہ ہے, میں ان کا نام پیش کر رہا ہوں. اور اسی طرح اپنے بھائی حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا مسعود عالم صاحب کا نام پیش کر رہا ہوں. یہ 3 بزرگ میری طرف سے. اور فیصلے کی اتھارٹی, فیصلے کا اعلان حضرت علامہ پروفیسر ساج امین صاحب سے میرا تنظیمی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے, وہ مرکزی جمعیت کے سربراہ ہیں, میں متحدہ جمعیت کا ذمہ دار ہوں, وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن میرے بزرگ ہیں, انصاف پسند ہیں, میں ان کا نام دے رہا ہوں. یہ 3 بزرگ میری طرف سے. علامہ ساج امین صاحب اعلان کریں, فیصلہ کریں. آپ لائیں 3 اپنے بزرگ اور میرے پاس تشریف لائیں. میں میزبانی کرتا ہوں, میں میزبانی کرتا ہوں. جو میری تقریر, جو میری تحریر کتاب و سنت کے خلاف ہے, مسلک اہل حدیث کے خلاف ہے, منہج اہل حدیث کے خلاف ہے, مجھے ثابت کر دیں, میں اپنی بات سے رجوع کر لوں, میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں. رجوع کر لینا یہ علمی اسلوب ہے, مجھے کوئی ضد نہیں. لیکن یہ تو اتنی زیادتی اور بے انصافی کی بات کہ میں اگر یزید کو یہ کہہ دوں کہ یزید پہ یہ حدیث بخاری فٹ نہیں آتی, میرے اوپر فتوے لگاتے. اسی شہر کے حضرت مولانا حافظ عبداللہ روپڑی, حضرت عبداللہ شہو پوری, حضرت مولانا شہو پوری صاحب بڑے شیخ القرآن کے روحانی بیٹے تھے, وہ بھی حضرت کے تیار کردہ تھے. ان کا کلپ آج بھی زندہ و سلامت, اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کا موقف, اکابرین اہل حدیث کا موقف, وہ میرا موقف ہے. آپ مجھے اتنی اجازت نہیں دے سکتے, آپ اتنا برداشت نہیں کر سکتے, آپ اس چیز کو, یہ اتنا بھی آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے. شور و غوغا آپ نے اٹھایا ہوا ہے. میں کلپ شلپ چڑھان دا تے نکی نکی گل جواب دین دا قائل نہیں گا. اے میں گلاں کہتیاں نے, کسی نے سمجھ آ گئی تے ٹھیک ہے, نہیں آئی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ چھتی سمجھ جائے گا. بس میرے انہیں الفاظ ہی کافی نے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح طور پر مسلک اہل حدیث کو سمجھنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وطن عزیز پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, میں ان حالات کے تناظر میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے اقوام متحدہ کی, اس کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کو یقین دلاتا ہوں ان الفاظ کا ہم پیرا دیں گے, آپ کا ساتھ